السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سٹارٹ اپس کا کریزی جنون بڑھتا جا رہا ہے، تو اسی سلسلے میں ہماری دو نئے سٹارٹ اپس bookme.com اور بایا گیلری نے فنڈنگ اٹھائی ہے، اور اس کے بعد فنڈنگ اٹھانے کے بعد یہ پاکستان کی جو اس سال میں ٹوٹل فنڈنگ ہے وہ $300 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن کمپنیوں نے کتنی فنڈنگ اٹھائی ہے اور ہم اس کے کریز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دو ای کامرس کمپنیوں کی جانب سے نئے فنڈز اکٹھے کیے جانے کے بعد اس سال پاکستان کے سٹارٹ اپ منظر میں فنڈنگ کا جنون $300 ملین سے تجاوز کر گیا ہے۔ بلومبرگ نے، جو کہ دنیا کا ایک ممتاز اور مایہ ناز ادارہ ہے، اس نے بھی پاکستان کے جو سٹارٹ اپ کریز ہے اس کے بارے میں متعدد سٹوری شائع کی ہے۔ جتنا بھی ڈاٹا شیئر کیا جائے گا وہ وہیں سے شیئر کیا جائے گا، اسی سے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں پاکستانی سٹارٹ اپس کی۔ ملک کا سب سے بڑا آن لائن ٹریول اور ٹکٹنگ پلیٹ فارم bookme، اس کے بانی فیضان اسلم کے مطابق انہوں نے پہلے راؤنڈ میں $7.5 ملین کی فنڈنگ اٹھائی ہے۔ سلمان ستار نے بتایا کہ اپنی ایک اور سیریز کے دوران انہوں نے الگ سے $4.5 ملین اکٹھے کیے ہیں۔ اگر ہم مختصراً بات کریں تو bookme.com نے پہلے راؤنڈ میں $7.5 ملین اور بایا گیلری نے پہلے راؤنڈ میں $4.5 ملین کی فنڈنگ اٹھائی ہے، اور یہ فنڈنگ انہوں نے زین کیپٹل، لیکسن وینچر کیپٹل اور حیات گلوبل سے اٹھائی ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کے ٹوٹل سٹارٹ اپ کے حجم کے بارے میں، تو پاکستان کے اندر جو ٹیکنالوجی کی ابھی ایمرجنگ شروع ہو رہی ہے، اس کے دوران پاکستان نے پچھلے 6 سالوں کے مقابلے میں زیادہ رقم کا بہاؤ دیکھا ہے۔ کئی عالمی وینچر کیپٹل فرموں نے موجودہ لہر میں پہلی بار پاکستان میں ابتدائی سرمایہ کاری کی، جن میں Amazon.com، کلینر پرکنز، گوگلز اور پاکستان کی بڑی ای کامرس انڈسٹریز جیسے کہ دراز وغیرہ شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان کے ای کامرس انڈسٹری کی، تو پاکستان کی ای کامرس انڈسٹری صرف آن لائن ریٹیل اکاؤنٹنگ کے ساتھ مجموعی گھریلو کا تقریباً 2% حصہ لے رہی ہے، جبکہ انڈونیشیا میں یہ شرح 20% ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ علی بابا گروپ ہولڈنگ لمیٹڈ کا دراز گروپ، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ہے، انہوں نے اسٹیمیٹ کیا کہ وہ اگلے 5 سالوں میں اپنے ریٹیل حجم کو پچھلے 4 سال کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے ہر سال دوگنا کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ پاکستان کے پاس غیر ملکی فنڈنگ کو راغب کرنے کی بہت بڑی صلاحیت ہے، کیونکہ اس کا زیادہ تر استعمال نہیں کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ ان ٹیپڈ مارکیٹ ہے جو اپنے پوٹینشیل کے ساتھ ابھی تک اس کو کسی نے ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ ملک نے وبائی امراض کے دوران تیز رفتاری سے ٹیکنالوجی سے چلنے والے جو سولوشنز ہیں ان کو اپنایا۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ مقامی سٹارٹ اپس میں تقریباً $310 ملین کی مشترکہ بین الاقوامی فنڈنگ اس سال پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مجموعی کمپنیوں کی جمع کردہ رقم سے بھی زیادہ تھی۔ کئی عالمی وینچرز کیپٹل فرموں نے موجودہ دور میں پہلی بار پاکستان میں سرمایہ کی۔ بلومبرگ نے کہا کہ اگر اسی طرح پاکستان کا ای کامرس سیکٹر اور ٹیکنالوجی گرو کرتی رہی تو جلد ہی پاکستان ایشیا کے ٹاپ فنڈنگ اٹھانے والے ممالک میں شامل ہو جائے۔ 2021 کے پہلے 10 مہینوں میں تقریباً 52 سٹارٹ اپس نے ٹرانسپورٹ، نقل و حرکت، لاجسٹکس، ای کامرس، فن ٹیک، ہیلتھ کیئر اور فریٹ سمیت مختلف سیکٹرز میں $300 ملین سے زیادہ فنڈنگ اٹھائی۔ 2021 کے پہلے 9 مہینوں میں ڈیل کا اوسط سائز 5 گنا بڑھ کر $5.9 ملین ہو گیا، یعنی کہ ہر جو فنڈنگ اٹھائی جا رہی ہے اگر ہم اس کی اوسط نکالیں تو وہ $5.9 ملین ہے، جبکہ 2020 میں یہی شرح $1.2 ملین تھی، جس کے نتیجے میں یہ اب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ 2022 تک یہ $15.3 ملین تک پہنچ جائے گی۔ عارف حبیب لمیٹڈ کے مطابق نمایاں ترین سٹارٹ اپس میں ایئر لفٹ اور بازار تھے، جنہوں نے بالترتیب $85 ملین اور $30 ملین ایڈوانس لیول سیریز میں فنڈنگ اٹھائی، یا اڑان، انہوں نے $15 ملین کی فنڈنگ اٹھائی۔ تاگ اور قسط پے نے بالترتیب $12 ملین اور $3 ملین کی فنڈنگ اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں فنڈنگ کا اتنا رجحان اور سٹارٹ اپس کا رجحان کیوں ہوا ہے، تو اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو لاک ڈاؤن میں لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو کاروبار ڈیجیٹلی ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا اس کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی بہت سے انیشیٹو لے رہی ہے، جس کے تحت سیکورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک نے بھی ایک اسپیشل پیکج بنایا ہے، جس کے تحت اگر کوئی سٹارٹ اپ 1 کروڑ تک سٹارٹ اپ کی انہوں نے جو میعاد ہے وہ 3 سال کر دی ہے، اور اس کی جو 1 کروڑ روپے تک کی سیل کے اوپر اس کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں فریش گریجویٹس آ رہے ہیں، وہ مسائل کو سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنے پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں۔ تو ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ
کون سے اسٹارٹ اپس مزید فنڈنگ اٹھائیں گے۔ تو آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔